دوستو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ دراصل تاریخ کے اعتبار سے یہ بات درست نہیں، بلکہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اس کا ذکر ہمیں یوں ملتا ہے: بے شک سب سے پہلا گھر جو انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس مقام پر آج خانہ کعبہ موجود ہے، اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی کا خمیرہ تیار کیا گیا تھا، اور اس مٹی پر 40 دن مسلسل بارش برسائی گئی، 39 دن غموں کی بارش کی گئی، اور صرف ایک دن خوشی کا پانی برسایا گیا۔ اسی لیے ہم انسانوں کی زندگی میں غم، تکلیف، مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور خوشی ذرا تھوڑی ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہم انسانوں کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، جہاں پر ہر دن ایک نئی آزمائش ہماری زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ روایت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد فرشتوں کو یہ گمان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، چنانچہ فرشتے رب العالمین کی رضا کے لیے اس ارض کا طواف کرنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے اس عمل کی وجہ سے عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر حسن و جمال میں بے مثال گھر طواف کے لیے بنوایا، جس کا نام بیت المعمور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اب اس گھر کا طواف کیا کرو۔ یہ بیت المعمور جو بالکل زمین کے کعبے کی طرح کا ایک کعبہ ہے، جس میں 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کے لیے داخل ہو جاتا ہے تو نکلنے کے بعد پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کے مانند میرا ایک اور گھر تعمیر کرو، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا بھی طواف کیا کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے زمین پر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے اس کا طواف شروع کر دیا، اور اس وقت اس عمارت کا نام السرا رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ جائیں اور وہاں میرے گھر کی تعمیر کریں، اس کا طواف کریں، نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور اس طرح سے اس قدیم بنیادوں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور یہ تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک قائم رہی۔ پھر دور آتا ہے ابو الانبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 گھر اس زمین پر آباد ہوئے، ایک بیت المقدس جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور دوسرا خانہ کعبہ۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اپنی پیاری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آباد جگہ چھوڑ کر واپس فلسطین روانہ ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے خاندان کی نسبت سے ہی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر کے معجزات دیکھے، چاہے وہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی صحیح یعنی صفا و مروہ کے پہاڑ کی جانب دوڑنے کا واقعہ ہو، یا ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہوا وہ پانی جسے ہم آج زمزم کے نام سے جانتے ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ گھر کہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، یعنی وہ بیت اللہ جہاں آج لاکھوں کروڑوں مسلمان اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور اس عظیم رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس طرح انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، جو آج بھی 7ویں آسمان پر
بیت المعمور کا طواف پہلے دن کی طرح ہر لمحہ کرتے رہتے ہیں۔ بیت المعمور کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عین ہماری زمین کے کعبے کے بالکل اوپر ہے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ بیت المعمور اور بیت اللہ ان دونوں جگہ پر آسمان کا ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان دونوں گھروں کے ساتھ بیت المقدس تو آسمان پر جانے کی سیڑھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ موجودہ کعبۃ اللہ کا نقشہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے یہ بیت المقدس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ ہے کعبہ کا ایک طرف رکن یمانی، رکن یمانی سے اگلے کونے کی طرف حجر اسود جہاں سے ہم طواف شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مقام ابراہیم آتا ہے، اور پھر حتیم۔ حتیم کے بالکل اپوزٹ رکن یمانی کی دیوار ہے۔ اگر کوئی شخص اس دیوار کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رک کر کے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے بالکل سیدھی ڈائریکشن میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی موجود ہے۔ اور دوستو، یہ سب بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی پرفیکٹ ڈائریکشن کے حساب سے اپنے مقدس مقامات کی تعمیر کروائی ہے، جو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہی وہ مقدس مقام ہیں جہاں سے آسمانوں پر جانے اور آنے کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ دوستو، اب خانہ کعبہ کی تعمیر و بناوٹ کا بغور مشاہدہ کیا جائے اور اس آیت مبارکہ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ہم اس عظیم رب کے بتائے ہوئے راز اور اس کی نشانیاں دیکھ پائیں، اور کیا پتہ یہ مقدس مقام ہی وہ جگہ ہوں جہاں سے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں لے کر آسمانوں سے اترتے ہیں، جو شاید ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ اگر ہم اپنے پورے کائنات کے نظام کو دیکھیں اور اس کا مشاہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری کائنات میں ہماری زمین، سورج، چاند اور ہماری گیلیکسی اور اسی طرح کی کروڑوں گیلیکسیز ایک خاص گریوٹی کی طرف اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہیں، اور گردش کا یہ نظام اس کائنات اور ہماری ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ مثلاً آپ ایٹم کے اسٹرکچر کو ہی دیکھ لیں تو وہ بھی الٹی سمت میں اپنے نیوکلیس کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا، کہ جس طرح خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے یہ تمام چیزیں اپنے سینٹر پوائنٹ پر اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہیں۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کی دیوار رکن یمانی، جس میں ہر وقت دراڑیں پڑی رہتی ہیں، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رکن یمانی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اسی دیوار کی دوسری جانب حجر اسود جڑا ہوا ہے، جو جنت سے آیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ حجر اسود کے 3 ٹکڑے برٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہیں، اور ان پتھروں کے متعلق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پتھر زمین کا حصہ نہیں، آسمان سے کسی اور جگہ سے زمین پر آئے ہیں، اور یہ پتھر کسی قسم کا ایک میٹل ہیں جس میں دھاتوں کی مقدار بہت زیادہ ہے، جو کہ زمین میں پائے جانے والی دھاتوں مثلاً لوہے سے 23,000 گنا زیادہ ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حجر اسود کسی ریڈیو ویو کے آلے کی طرح کام کرتا ہے، کہ جب خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اور لوگ اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تب حجر اسود میں بہت زیادہ طاقت اور برقی و مقناطیس لہریں پیدا ہو جاتی ہیں، جسے سائنسدانوں نے بھی زمین کی گریوٹی سے نکلتے ہوئے محسوس کیا، جو سیکنڈوں میں دور، بہت دور سفر کر لیتی ہیں۔ یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ان مقدس مقامات یعنی خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے گرد و نواح میں، جہاں سورہ اسراء کے مطابق برکت کا ذکر آیا ہے، کہ شاید یہاں وہ خفیہ راستہ موجود ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت اور برکت کے فرشتے اس زمین پر اترتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی مقدس مقامات سے
آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ دوستوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔